اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تحریک منہاج القرآن کیا ہے اور اس کا مقصد اور منزل کیا ہے؟ کوئی ایک ساتھی مجھے ہاتھ کھڑا کر کے ذرا تحریک منہاج القرآن کا مقصد بتائے گا کہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ نہ نمبر لگیں گے نہ کوئی پاس فیل ہوگا، جو ذہن میں ہے۔ جی ماشاءاللہ، کلیپنگ ذرا۔ انہوں نے مصطفی انقلاب کو مقصد بتایا۔ اور کوئی ساتھی جو اس کے علاوہ یعنی اس سے اختلاف ہو تو مجھے اس منزل سے تھوڑا سا اختلاف ہے، میرے خیال میں یہ منزل نہیں ہے، اور کسی کے ذہن میں اس سے اختلاف ہو تو شاباش، بھی ٹھیک ہے، دین حق کی بحالی ہے۔ اور کوئی آخری آدمی کو اس میں اضافہ کرنا چاہے تو یاد رکھ لیں۔ جی صحیح، یہ چونکہ کلاس ہے تو آپ میرے ساتھ شریک رہیں گے۔ نوٹ کر لیں، تحریک منہاج القرآن کا مقصد، منزل اور آخری ڈیسٹینیشن وہ کیا ہے؟ مسلم کامن ویلتھ کا قیام۔ سارے بولیں کیا ہے؟ اونچا بولیں کیا ہے؟ کل ہمارا وزیر اعظم پرسوں ایک ادارے کے سامنے جا کر اس نے اپنی زندگی کی بہترین سپیچ کر کے پوری طاقت کے ساتھ مردوں کو پیغام دیا ہے۔ انہیں اس سپیچ سے سوائے جو اپریسیشن امت مسلمہ دے رہی ہے اس اہل مغرب پر کوئی اثر ہوگا؟ ان کا کردار امت کے خلاف وہی ہے۔ یہ UNO ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل UMO ہے۔ مسلم کامن ویلتھ کا قیام، یہ تحریک منہاج القرآن کی آخری منزل ہے۔ بولیے کیا ہے؟ مسلم کامن ویلتھ کا قیام۔ اگر آپ سوچیں کہ جی یہ کیسے ممکن ہے تو آپ میں سے جو سب سے پرانا رفیق ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ 80s سے پہلے، 80 سے پہلے، جی کھڑے ہوں، کب سے ہیں؟ سوری 90 سے پہلے اور 80 کے درمیان۔ ماشاءاللہ، کلیپنگ کریں ذرا۔ جی 87 سے پہلے کوئی رفیق ہیں تو وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ 81، جی کھڑے رہیں ذرا۔ 81 سے بھی پہلے کوئی ہے؟ ماشاءاللہ، کلیپنگ کریں ذرا بھرپور۔ یہ تینوں چاروں جو بزرگ احباب آج سے 38-39 سال پہلے جو شادمان کی مسجد کے ساتھ 10 بائی 10 فٹ کے کمرے میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھا ہو اور ڈاکٹر صاحب اسے کہہ رہے ہوں کہ میری تحریک 100 ممالک میں جائے گی، اسے وہ بات اس وقت سمجھ آ رہی تھی؟ نہیں، بس وہی سمجھ کہہ رہا تھا بڑے علامہ صاحب ہیں، بڑی گفتگو کر رہے ہیں، اچھا خطاب کرتے ہیں، تو خواب ان کا اچھا ہے۔ 10 بائی 10 فٹ کے کمرے میں بیٹھ کر وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کتنے ممالک میں پیغام جائے گا؟ 100 ممالک میں پیغام جائے گا۔ آج اگر ان میں سے کوئی زندہ ہے تو اپنی آنکھوں سے 100 ممالک میں دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا؟ تو اگر آج ہم اپنی آنکھوں سے 100 ممالک میں دیکھ رہے ہیں تو یقین رکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی جد و جہد کے نتیجے میں مسلم کامن ویلتھ بنے گی یا نہیں بنے گی؟ انشاءاللہ تعالیٰ بنے گی۔ ہم نے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے اور یقیناً پہنچنا ہے۔ کیسے پہنچنا ہے؟ میری گفتگو کا عنوان ہے جہد مسلسل۔ لکھیں کیا ہے؟ جہد مسلسل۔ بولیں ذرا سارے، ہمارا لائے عمل کیا ہے؟ جہد مسلسل۔ اب یہ بات سمجھانے کے لیے میرے پاس بہت تھوڑے منٹ رہ گئے، میں ایک کہانی بڑی مختصر کر کے سنا رہا ہوں۔ کہانی ایسے شروع ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت فیصلہ کرتا ہے کہ میں مصر والوں کو کلمہ پڑھاؤں، ان کی جبینیں بتوں کے سامنے سے ہٹاؤں اور اپنی بارگاہ میں جھکاؤں۔ اس نے فیصلہ کیا کنہیں کلمہ پڑھانا؟
مصر والوں کو. تو اس نے کیا کیا، ہزاروں کلومیٹر دور کنان، فلسطین کے ساتھ ایک بستی کنان، اس میں ایک بچے کو خواب دکھایا اور اسے سمجھایا کہ میں تم سے یہ چاہتا ہوں. بچے نے خواب کس کو بتایا؟ بولیے، باپ کو. سمجھ آ گئی کہانی آپ کو؟ بیٹے نے خواب باپ کو بتایا، باپ نے کہا بھائیوں سے بیان نہیں کرنا. باپ بیٹے کے کلام میں ماں نے سن لیا، دوسری نے بات بیٹوں تک پہنچ گئی. بیٹوں نے میٹنگ کی کہ کل تک تو یہ یوسف صرف باپ کی محبت لے رہا ہے ہم سے اور ہمیں توجہ نہیں مل رہی، اب تو نظر یہ آ رہا ہے کہ ہمیں اسے سجدے کرنے پڑیں گے. تو بھائیوں نے مل کر کتنے پلان بنائے؟ اونچا بولیے، کتنے؟ 3. پہلا پلان کیا بنایا کہ بھائی کو بولیں قتل کر دیں. دوسرا کیا بنایا؟ کنویں میں ڈال دیں. اور تیسرا بنایا کسی طریقے سے کنعان سے نکال دیں. باپ کی آنکھوں کے سامنے نہ رہے تو پھر باپ ہمیں توجہ دے گا، محبت ہمیں عطا کرے گا. کیا ہوا؟ بیٹے اپنے پلان میں کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بولیے، ہو گئے. انہوں نے کنعان سے نکال لیا کہ نہیں نکال لیا؟ پہلے قتل کرنے کی کوشش کی، ایک بھائی آڑے آ گیا، پھر کنویں میں ڈالا. 3 دن نگرانی کرتے رہے. قافلہ آیا تو قافلے کے ہاتھوں چند درہم میں بیچ دیا. قافلے والے کس لیے خرید کے لے گئے؟ خوبصورت بچہ ہے، مصر میں لے جائیں گے، بیچیں گے تو بڑا منافع کمائیں گے. تو مصر کے بازار میں اپنی مرضی کی قیمت پر انہوں نے بیچا کہ نہیں بیچا؟ بیچ لیا. اب قافلے والے اپنے قیامگاہ کی طرف پلٹے اور بھائی اپنے باپ کے پاس پلٹے. دونوں خوش تھے کہ ہم کامیاب ہو گئے. بھائیوں نے کہا ہم نے کنعان سے نکال لیا، قافلے والوں نے کہا ہم نے منافع کما لیا. رب نے دونوں کو آواز دی، ادھر میری سنو، تم کامیاب ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، کنعان سے نکال لیا، منافع کما لیا. رب نے کہا نہیں، کذالک مکناہ یوسف فی الارض، یہ تمہاری سکیم نہیں تھی، یہ میری سکیم تھی کہ میں کنعان سے مصر میں لاؤں، میں شہزادوں کی طرح بٹھا کے اسے یہاں اپنے اس مقصد اور منزل کے لیے تیار کروں. تو بتائیے، بھائی جیتے، قافلے والے جیتے یا کون جیتا؟ اونچا بولیے، کون جیتا؟ بھائی میرا نام لینا ہے، کس کا نام لینا ہے؟ اللہ کا لینا. اونچا لیں کہ کون جیتا؟ اللہ جیتا. کہانی کا اگلا رخ، اگلا صفحہ کھلتا ہے اور ایک خاتون، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یوسف علیہ السلام کی خواب میں زیارت کرواتے ہیں. وہ خاتون تلاش میں ہے اب یوسف کی. تو جب وہ بچے کی شکل میں ان کے گھر آتے ہیں تو اب ایک خطا ہو جاتی ہے کہ وقت سے پہلے جو محبت اللہ نے ان کے نصیب میں رکھی تھی وہ وقت سے پہلے اس کی محبت کی طلبگار ہو جاتی ہیں. زلیخا نے ایک نہیں کئی بار کوشش کی کہ یوسف میری طرف آئے، میرے قریب آئے. یوسف نے رب سے بے وفائی نہیں کی علیہ الصلوۃ والسلام. اس نے ہر حربہ استعمال کیا. جب تھک گئی نا تو اس نے پھر آخری کوشش کی. 7 دروازے بند کیے اور تنہا اپنے کمرے میں کھڑا کر کے کہا یوسف دیکھ، اب مجھے اور تجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا میرا رب دیکھ رہا ہے. اس نے سمجھی نہیں بات. اس نے کپڑا لے کر اپنے بت کے اوپر ڈال دیا کہ اب وہ بھی نہیں دیکھ رہا، اب تو ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا. جب اس نے اپنی طرف بلایا اور کہا غلقت الابواب وقالت حیت لک، یوسف میرے قریب آ. تو یوسف علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کر اپنے مولا کی طرف دیکھا. ادھر سے آواز آ رہی تھی انہو ربی احسن المثواہ، یوسف تو میری طرف دیکھ، یہ میرا ٹھکانہ اس سے بہتر ہے. یوسف علیہ السلام نے بے وفائی نہیں کی اور پلٹے اور کہا مولا دروازے بند ہیں، اس نے تالے لگائے ہوئے ہیں، میں اکیلا کیسے نکل پاؤں گا؟ فرمایا تو بندہ ہے، محتاج ہے، میں تو محتاج نہیں ہوں. قدم اٹھانا تیرا کام ہے، بند دروازے کھولنا میرا کام ہے. بولیے دروازے کھلے یا نہیں کھلے؟ بند دروازوں میں بھی ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے جو اس استقامت کا منتظر ہوتا ہے کہ وہ وفا آخری لمحے تک نبھاتا ہے یا نہیں نبھاتا. یوسف علیہ السلام کے لیے دروازے کھلے، آپ باہر نکلے. بچے نے گواہی دی، آپ کی عزت و ناموس کو اللہ نے بچایا.
پہلے ایک خاتون تھی، اب ساری اشراف زادیاں مل کر یوسف علیہ السلام کو اپنی خواہش کے مطابق بلانے لگ گئیں۔ یوسف علیہ السلام اس ماحول سے تنگ آئے اور ہاتھ اٹھائے، عرض کی مولا رب احب الی السجن، مولا اس گندگی سے نکال اور قید خانے لے جا، اس گندگی سے، اس ماحول سے نکال اور اپنے قربتوں میں لے جا۔ فاستجاب لہ ربہ، ادھر سے آواز آئی یوسف ہم نے تو تجھے کسی اور کام کے لیے بلایا ہے۔ وہاں سے نکالا، قید خانے میں آئے۔ زلیخا سوچتی رہی کہ میں نے بند کروایا ہے، میں سزا دلواؤں گی تو سمجھ آ جائے گی اور پلٹ آئے گا۔ عزیز مصر سوچتے رہے کہ میں نے بند کروایا ہے، چلو عزت بچے گی، سامنے نہیں ہوگا تو تذکرہ تو نہیں ہوگا میری زوجہ کا اور وہ معاملات کا۔ قید خانے پہنچے، کہانی کا تیسرا اور آخری ورق پلٹتا ہے اور 2 قیدی اور قید خانے میں آتے ہیں۔ وہ آ کے یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب سناتے ہیں۔ خواب سنے ہوئے ہیں آپ نے، ایک قیدی جسے آپ نے کہا کہ تم بری ہو جاؤ گے اور بادشاہ کی خدمت کرو گے، وہ قیدی قید خانے سے نکلنے لگا تو یوسف علیہ السلام نے آواز دے کے بلایا، مبارک ہو تم تو بری ہو جاؤ گے، لیکن جب بادشاہ کے پاس پہنچو نا تو اذکرنی عند ربک، بادشاہ کو بتانا کہ ایک قیدی بغیر کسی گناہ کے قید ہوا ہے، بغیر کسی جرم کے گرفتار ہوا ہے، بس پیغام پہنچانا۔ جب وہ قیدی دروازے سے باہر نکلا نا، اسی دروازے سے جبرائیل امین اندر داخل ہوئے۔ جبرائیل امین کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام کی توجہ ادھر گئی کہ شاید رب کا کوئی پیغام آیا ہے۔ جبرائیل امین کو بٹھایا اور پوچھا، اے جبرائیل رب نے کوئی پیغام بھیجا ہے؟ میری کہانی کا کلائمیکس اور خلاصہ بس یہ جملے ہیں۔ جبرائیل امین نے یوسف علیہ السلام سے چند سوالات کیے، کہا کہ رب پوچھ رہا ہے۔ ہر سوال کے جواب میں یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ، بولیے کیا کہا؟ اور یہ آپ نے کہنا ہے اسی طاقت کے ساتھ۔ یوسف علیہ السلام سے جبرائیل نے پوچھا ہے، جبرائیل اللہ پوچھ رہا ہے کہ 12 بھائیوں میں سے تمہیں باپ کے آنکھوں کا تارا کس نے بنایا؟ یوسف علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل نے کہ اللہ پوچھ رہا ہے جب 10 بھائیوں نے قتل کرنا چاہا تو تیری جان کس نے بچائی؟ یوسف علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل نے کہ جب رسی کاٹ دی انہوں نے اور کنویں میں پھینک دیا تو ڈوبنے کے بعد بھی تجھے کس نے بچایا؟ یوسف علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل نے کہ جب قافلے والوں نے تمہیں غلام بنا کے بیچ دیا تو تمہیں شہزادوں کی طرح محل میں کس نے پرورش عطا کی؟ آواز کم ہو گئی آپ کی۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل نے کہ جب ساری عورتیں مل کر آپ کو رب سے بے وفائی کے لیے بلا رہی تھیں تو آپ کو عزت و ناموس پر کس نے قائم رکھا؟ اونچا بولیے کس نے؟ اب آخری سوال کیا جبرائیل نے پوچھا اے یوسف آپ کا رب پوچھ رہا ہے کہ آپ کو رب نے بھائیوں سے قتل ہونے سے بچایا، جو رب کنویں سے بچا سکتا ہے، جو رب زلیخا کے محل میں تانا اور الزام لگنے سے بچا سکتا ہے، جو مصر کے بازاروں میں بکنے کے بعد بھی غلام کی بجائے شہزادہ بنا سکتا ہے، تو کیا وہ تمہیں قید خانے سے نہیں نکال سکتا؟ بس یہ پوچھنا تھا کہ چیخ نکلی یوسف علیہ السلام کی، سر سجدے میں رکھا، پوچھا کیا رب ناراض ہے؟ فرمایا نہیں ناراض نہیں ہے، رب پوچھ رہا ہے کہ یوسف گھر سے تو تجھے میں لے کے آیا ہوں، ہر جگہ پہ بچا میں رہا ہوں اور تو سفارشیں بادشاہوں سے کر رہا ہے۔ آپ نے معافی مانگی اللہ کی بارگاہ سے، ادھر سے آواز آئی فَلَبِسَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، ہم نے کچھ سال یوسف کا قیام اور بڑھا دیا، قید نہیں بڑھائی، لفظ نہیں کہا، اور قیام بڑھا دیا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ کتنے سال، بِضْعَ سِنِينَ، بِضْعَ کہتے ہیں 3 سے 9 کو، کچھ سال ہم نے ان کا قیام بڑھا دیا۔ اب یوسف علیہ السلام کو سمجھ آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کس کام کے لیے مجھے یہاں لایا ہے۔ رب نے کہا یوسف میں تو تیرے ہاتھوں سے لاکھوں کو کلمہ پڑھوانا چاہتا ہوں، تو یہاں سے نکلے گا تو مصر کا وزارت خزانہ تمہیں دینی ہے،
یہاں سے نکلے گا تو مصر کی معیشت اور زراعت تم نے سنبھالنی ہے، سارے مصر میں اتنا بڑا انقلاب لانا ہے کہ حاکم محکوم ہو جائیں گے اور محکوم حاکم بن جائیں گے، لوگ غلاموں کی زندگی ختم کر کے آزاد زندگی گزاریں گے، اتنا بڑا کام تم سے کروانا ہے، اور اس کے لیے تیاری چاہیے، اس کے لیے افرادی قوت چاہیے، اس کے لیے سیکنڈ لائن لیڈرشپ چاہیے، تیرے ساتھی چاہیے جو یہ کام مکمل کریں گے۔ تو مولا تو کنہیں میرا ساتھی بنائے گا؟ فرمایا میری مرضی، میں اس زندان زاویرہ، اس قید خانے میں مصر کے بدترین لوگوں کو تیرا صحابی بناؤں گا۔ وہ کسی کا محتاج ہے بولیں؟ اس نے کلمہ پڑھوایا ان قیدیوں کو، اور مصر یوسف علیہ السلام کی فوج تیار ہو گئی۔ اب یوسف علیہ السلام کی تیاری مکمل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اب قید کروانے والی زلیخا کو یاد ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، وہ تو سال گزر گئے، دیوانی ہو گئی یوسف علیہ السلام کے عشق میں۔ عزیز مصر بتا نہیں رہا کہ میں نے قید کیا ہے کہ شرمندگی ہوگی، بادشاہ پوچھے گا اتنا ذہین فتین آدمی تو نے قید کس لیے رکھا ہوا ہے؟ وہ اپنی جگہ شرمندہ ہے اور قید کروانے والی کو ہوش ہی نہیں ہے۔ اب نکالنے والا کون ہے؟ وہ محتاج ہے کسی شے کا؟ اونچا بولیے نہیں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے جب نکالنا چاہا تو کیسے نکالا؟ دشمن کو خواب دکھا دی۔ سارا مصر مل کر اس خواب کی تعبیر نہیں کر سکا۔ وہی دوڑا دوڑا آیا اور اسی شخص کو یاد آیا کہ یوسف علیہ السلام نے مجھے کہا تھا، اور انہوں نے صحیح تعبیر بتائی تھی۔ دوڑا دوڑا آیا، اس نے خواب بتایا بادشاہ کا، تعبیر پوچھنے لگا تو سارا قید خانہ جو آپ کے صحابی بن گئے تھے، اب ان صحابیوں نے ہاتھ جوڑا، یوسف تعبیر نہ بتانا، پہلے شرط لگاؤ کہ مجھے باہر نکالو۔ یوسف علیہ السلام کو یاد آ گیا کہ ایک بھول پہلے ہو گئی تھی۔ فرمایا نبی علم کو بیچا نہیں کرتے، میں مخلوق کی رضا اور بہتری کے لیے انہیں بتا دیتا ہوں۔ آپ نے کوئی شرط نہیں لگائی، بتا دیا، دوڑا دوڑا گیا، تعبیر سمجھ آئی تو بادشاہ نے پھر دوڑ لگوائی کہ لے کے آؤ میرے پاس۔ اب آپ نے شرط لگائی اور وہ ہاتھ کاٹنے والا واقعے کی خبر ہو گئی بادشاہ کو، الزام دھل گیا۔ تو اب یوسف علیہ السلام آئے، بادشاہ نے اپنے ساتھ ایک کرسی، عزیز مصر کی جو کرسی تھی، اس پر یوسف علیہ السلام کو بٹھایا۔ جب یوسف علیہ السلام بیٹھنے لگے نا، کرسی کے قریب پہنچے تو جبرائیل نے چہرہ دکھا کے کہا، رب کہہ رہا ہے کذالک مکناؤ یوسف فی الارض، اے یوسف یہ تیرے رب کی سکیم تھی کہ وہ تمہیں ایسے ایسے گھما کے یہاں لانا چاہتا تھا۔ سامعین کرام، اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی تو میں نے دو پیغام دیے۔ پہلا پیغام یہ کہ رسی کٹ رہی تھی کنویں کی اور یوسف علیہ السلام گرائے جا رہے تھے، تو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو گالیاں دی نہیں، انہیں واسطے دیتے رہے۔ اور جب یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے اس طرح قید کروایا تو آپ نے اسے کو برا بلا کہا، استقامت سے ڈٹے رہے۔ وہ کئی اور دیکھ رہے تھے اپنی راہ اور منزل، لوگ اپنے اپنے مقصد پورے کر رہے تھے۔ قافلے والے نے جب بھیج کے چلا گیا تو وہ بھی پریشان ہوا ساری زندگی، اور وہی مصر میں رہا اور انتظار کرتا رہا کہ مجھ سے اتنا بڑا ظلم ہو گیا کہ میں نے اتنے بابرکت بچے کو بھیج دیا۔ بعد میں اس نے پوچھا تو آپ نے بتا دیا کہ میں یوسف بن یعقوب ہوں۔ تو وہ اپنی غلطی پر ساری زندگی شرمندہ رہا۔ تو پہلی بات یہ سمجھی کہ یوسف علیہ السلام قید خانے سے نکلنے تک کہیں ان کے قدم ڈگمگائے، اونچا بولیے، کہیں انہوں نے جد و جہد چھوڑی، کہیں انہوں نے اپنے بھائیوں کا رویہ دیکھ کر کوئی برا بلا کہا، انہوں نے قافلے والوں نے تھپڑ مارے، کتنی اذیتیں دی سارے سفر میں، اور وہ قافلے والوں کو کیا دیتے رہے؟ شفائیں بانٹتے رہے، ان کے قدموں کے صدقے بادل چھایا کرتے رہے، وہ ساری برکتیں دیتے رہے اور وہ انہیں دکھ دیتے رہے۔ یوسف علیہ السلام پھر بھی رکے نہیں، زلیخا نے ہر حربہ استعمال کیا، انہوں نے بے وفائی کی نہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ یوسف علیہ السلام نے آخری لمحے تک کیا کی؟ جہد مسلسل کی، اور اس زلیخا یا اس پورے نظام کے سامنے یوسف علیہ السلام نے سر جھکایا؟ بولیے نہیں جھکایا۔ اور دوسری بات یہ سمجھی کہ وہ
محتاج ہے کسی کا؟ اونچا بولیں۔ وہ قیدیوں کو کلمہ پڑھا کے صحابی بنا دے تو کوئی اسے روکنے والا ہے؟ وہ رسی کے کٹ جانے کے بعد بھی یوسف کو نہ ڈوبنے دے، اسے کوئی روکنے والا ہے؟ وہ بند دروازوں میں سے دروازہ کھلوا دے، اسے کوئی روکنے والا ہے؟ وہ اسباب کا محتاج اور پابند نہیں ہے، ہم اسباب کے محتاج اور پابند ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ تبدیلی اور انقلاب اور منزل پر پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ اونچا بولیے، کس کی؟ اللہ کی۔ وہ کسی شے کا محتاج ہے نہیں، وہ چاہے تو آگ سے لوگوں کو جلا دے اور چاہے تو وہ منجنیق کا رسہ کٹنے تک اپنے ابراہیم کو دیکھتا رہے کہ جبرائیل کی مدد مانگتا ہے کہ نہیں۔ جب وہ دیکھے کہ اس نے جبرائیل کو بھی پلٹا دیا ابراہیم علیہ السلام نے اور آگ میں کودنے کو تیار ہے، تو اس نے آگ کو گلزار بنا دیا یا نہیں بنا دیا؟ وہ چھری کے چلنے تک دیکھتا ہے کہ میرا اسماعیل راضی ہے یا نہیں، بس چھری چل جاتی ہے تو پھر وہ دمبے کو ذبح کر کے قیامت تک کے لیے سنت بنا دیتا ہے۔ وہ رسیوں کے کٹنے تک صبر آزماتا ہے اور جب کٹ جاتی ہے تو پھر مدد اتار دیتا ہے۔ بس رسی کے کٹنے تک پاؤں نہ ڈگمگائیں بندے کے، اس آخری لمحے تک بندہ نہ گھبرائے، تو وہ دریاؤں سمندروں میں سے راستہ بنا دیتا ہے کہ نہیں بنا دیتا؟ وہ اما حوا علیہ السلام، ہاجرہ علیہ السلام جب دیکھتی ہیں کہ بے آب و گیا میدان میں ایک پانی کا قطرہ بھی نہیں ہے، دعائیں کرتی ہیں، وہ بارش نہیں اتارتا، وہ تھکتی نہیں ہیں۔ اس کیفیت میں آج کوئی جائے نا حرمین میں اور اس صفا مروہ پہ 7 چکر لگائے بغیر وقفہ کیے تو دیکھتے ہیں اس کی جوانی کے کون چکر لگا سکتا ہے۔ اس کیفیت کا اندازہ لگائیں کہ بیٹا کس حال میں ہے، ماں کس حال میں ہے، اور اس بے آب و گیا پتھروں پر چکر لگا رہی ہے۔ 7 چکر لگاتی رہی، ادھر قافلے دیکھتی رہی، بندہ دیکھتی رہی، کوئی چشمہ دیکھتی رہی، اور دوڑ کے پلٹ کے بیٹے کو دیکھتی رہی کہ اس کی سانسیں چل رہی ہیں یا نہیں۔ جب 7 چکر لگائے تھک کے وہ گر گئی تو پھر دیکھا تو ایڑیوں سے زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا مولا تو 10 منٹ پہلے بھی چشمہ نکال سکتا تھا، تھوڑی دیر پہلے نکال دیتا، تیری بندی اتنی تکلیف سے تو نہ گزرتی۔ فرمایا یہ میری ادا ہے کہ میں صبر کا آخری لمحہ پہ دیکھتا ہوں، اور جب دیکھتا ہوں نا کہ بندے نے اپنی پوری ایفرٹ کر لی تو پھر میں چشمے کھول دیتا ہوں، پھر میں بتاتا ہوں۔ اب یہ وقت میرا مکمل ہو گیا ہے، دوسری بات میں نے شروع کرنی ہے۔ مزید تفصیل پڑھنی ہو تو اس ماہ کے مجلے میں میرا مضمون پڑھ لیں، یا پچھلے اکتوبر میں یہ جو سورہ یوسف کی روشنی میں وہ بھی آ چکا ہے، مطالعہ کم ہی ہم کرتے ہیں مجلے کا۔ بہرحال 2 باتیں ہم نے سمجھی۔ نمبر 1 ہم نے سمجھا کہ وہ قادر مطلق ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور دوسری بات ہم نے سمجھی کہ منزل کسے ملتی ہے؟ جو جہد مسلسل۔ کسے ملتی ہے؟ جو جہد مسلسل کرتے ہیں۔ جہد مسلسل ہم نے نہ چھوڑی تو منزل اس نے دینی ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اب کہانی کو بس مختصر کر کے آگے ختم کر رہا ہوں۔ پاکستان اس برے صغیر میں بھی ایک بار ایسا ہوا، ایک شخص وطن چھوڑ کے باہر چلا گیا، سب نے منتیں کی لیکن اس نے وطن آنا قبول نہیں کیا۔ جب سارے تھک گئے تو ایک دن کملی والے نے کہا محمد علی جناح اٹھو، میں تمہارے ساتھ ہوں، وطن آزاد کرو۔ بتائیں ہوا پھر کہ نہیں ہوا؟ ہوا۔ اور اسی طرح جب آزادی کے بعد بھی وہ وطن کی ٹرین اپنی پٹری سے اتر گئی اور وہ منزل ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تو کسی نے رات کی تنہائی میں غلاف کعبہ کو تھام کر کہا مولا ایک ایسا بیٹا دے دے جو تیری امت کو پھر سے زندہ اور عروج عطا فرما دے۔ اس نے سن لی اور پلٹ کے کہا اے فرید الدین ہم تمہیں طاہر کی بشارت دیتے ہیں۔ بتائیے اگر یوسف علیہ السلام کے خواب پورے ہوئے ہیں، اگر محمد علی جناح کے خواب پورے ہوئے ہیں تو ڈاکٹر فرید الدین کا پورا نہیں ہوگا؟ بولیے انشاءاللہ تعالی ہوگا، بس استقامت کی ضرورت ہے۔ وہاں وہ خاتون تھی اور اس نے کوشش کی، یہاں یہ نظام ہے،
جو اس مجدد کا سر جھکانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ 38-39 سال ہو گئے، اس نظام نے ہر کوشش کی کہ کہیں نہ کہیں اس کا سر جھک جائے، کچھ تو مکمکا کر لے، کہیں تو ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، کچھ تو ہماری باتیں مان لے۔ لیکن ڈاکٹر طاہر القادری نے 38 سالوں میں سر جھکایا، اونچا بولیے سر جھکایا۔ وہ کبھی سیٹھ عابد آئے بریف کیس لے کر، آپ نے کھولنے بھی پسند نہیں کیے۔ یہ تو شاید کم لوگوں کو پتا ہو، ملک ریاض کا تو سب کو پتا ہے کہ نہیں، ملاقات کرنی بھی پسند نہیں کی۔ پھر اس نظام نے مشرف کی شکل میں 40-50 MNAs MP کی لسٹ دی اور کہا انہیں پیٹ میں شامل کر کے الیکشن میں آ جائیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ اقتدار پہ بیٹھیں۔ آپ نے لسٹ دے کر کہا جنرل صاحب یہ اگر جیتیں گے تو یہ میری نہیں آپ کی پارٹی ہوگی، میں پیٹ میں تو شامل کر سکتا ہوں، پاکستان عوامی طریقہ نمائندہ نہیں بنا سکتا۔ پورے ملک کے کرپٹ اور بدعنوان آپ مجھے دے رہے ہیں قیادت کے لیے۔ وہ کسی اور نے لسٹ قبول کی اور کسی اور شکل میں اس کے ساتھ بیٹھ بھی گیا۔ اور آخری بات، اس وقت ہمارا ایک کزن وہ 15-17 سال اسی استقامت پہ ڈٹا رہا، آخری مرحلہ آیا تو اس نے بھی معاملات طے کر لیے کہ نہیں کر لیے؟ کر لیے۔ اب وہ جانے اور اس کا کام جانے اور اس کی منزل جانے، ہمیں اس سے کوئی گلہ نہیں، لیکن اس نے بھی اس نظام سے سمجھوتا کر لیا۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے اس نظام سے سمجھوتا نہیں کیا۔ تو بتائیے بند دروازے جتنے چاہیں کر لیں، ہر طرف سے تبدیلی کا راستہ بند کر لیں، وہ کھولنے والا ہے یا نہیں؟ اور اس نے کھولنا ہے، بس استقامت وہ دیکھ رہا ہے کہ کب تک یہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو سامعین کرام، اب وہ آخری بات کہ وہ راستہ کیسے، دروازہ کیسے کھلے گا، وہ کھولنے والا وہ ہے، بندہ پابند ہے اپنی سکیم اور اپنا طریقہ کار کرنے کا۔ قائد محترم نے کیا کہا ہے کہ وہ دروازہ کھولنے کے لیے کتنے بندے چاہیے؟ اونچا بولیں، اب تعداد زیادہ ہے نا اس لیے آپ کی آواز نہیں آئے گی۔ کتنے؟ 1 کروڑ۔ یہ تعداد پوری کرنی ہے، اور کب تک پوری کرنی ہے؟ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔ وقت طے نہیں ہے، کل پوری کر لیں تو کام ہو جائے گا، 6 سالوں میں پوری کریں، آپ کی ہمت اور آپ کی جد و جہد ہے۔ وہ آواز تب بلند کریں گے جب یہ کام پورا ہو جائے گا۔ تو آخری بات یہی، ہماری صورتحال وہ 1 کروڑ پورے کرنے والی ہے یا نہیں؟ عزم تو ہے، لیکن اس وقت جس رفتار سے ہم چل رہے ہیں وہ ہے یا نہیں؟ نہیں۔ محترم رانا صاحب آپ کو عدد بتائیں گے، ہر یونین کونسل پر ہر مہینے میں کتنے رفقا ہیں؟ 1۔ یہ فریضہ ہے، بولیے ہر یونین کونسل 1 رفیق ماہانہ۔ اگر یہ رفتار ہم رکھیں تو شاید ملک بھر میں آہستہ آہستہ اس سپیڈ کو ہم حاصل کر لیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان کی قیادت میں منزل پر پہنچنا نصیب